تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رشتے میں ایک اگلا رشتہ اور وہ بڑا حسین رشتہ ہے. وہ میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان، پیاری چچی جان کا رشتہ ہے. بڑا ناز فرماتی تھی ظاہر، میرے سرکار تو بڑا ان کے گھر میں آنا جانا کیا کرتے تھے، بلکہ سرکار علیہ السلام کے مبارک بالوں میں کنگھی کرنا، تیل لگانا، یعنی بڑا لاڈ تھا ان کے ساتھ. ان کا مقام و مرتبہ بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، آج محبتوں کے گلدستے بیان ہو رہے ہیں. عظیم مرتبے والے خاندان کے عظیم چشم و چراغ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان، یہ 4 بہنیں ہیں. حضرت لبابہ، حضرت سلمہ، حضرت میمونہ اور اسما. یعنی ایک اس میں سے زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چاروں ہی خواتین بڑے بڑے عظیم انسانوں کی زوجیت میں گئی ہوئی. اللہ اکبر. یہ حضرت عباس کے رشتے میں حضرت لبابہ. حضرت سلمہ جو ہیں یہ حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ کے نکاح میں. اللہ. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہماری امی جان حضور ہے. سبحان اللہ. اور چوتھی جو آپ کی شہزادی ہیں اسما، وہ پہلے سب سے حضرت جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں، پھر سیدنا صدیق اکبر کے، پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ کے نکاح. یعنی دو سگے بھائیوں کے رشتے میں، ایک بھتیجے کے، دوسرے مطلب 2 بھتیجوں کے رشتے میں. اس طرح ہو گئے نا، خاندان آپس میں قریب ہے. اور اس پہ فخر کرتے تھے ان کے خاندان والے کہ ان کے خاندان کی خواتین کو عزت اور شرف والے افراد ملے ہوئے. سبحان اللہ. یہی ام فضل ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک دن حاضر ہوتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو بڑے غم اور پریشانی کی کیفیت کا اظہار کرتی ہیں. کہتی ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بہت ہی برا خواب دیکھا ہے. انی رأیت حلما منکرا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان بتائیں کیا ہے. قالت انہ شدید، بہت سخت ہے. آپ نے فرمایا بتائیں تو صحیح. کہنے لگی میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی رأیت قطعا من جسدک فقطعت ووضعت فی حجرک. آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا مبارک کٹ کے میری گود میں آیا ہے، بہت برا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رایتی خیرہ، تو بڑا اچھا خواب ہے. سبحان اللہ. تلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلام یکون فی حجرک. میری بیٹی فاطمہ ایک لڑکے کو جنم دے گی، وہ تیری گود میں آئے گا، میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا. یہ تیرے خواب. بھائی سبحان اللہ. اچھا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا سرکار علیہ السلام ہر بات سے نیک شگون لیا کرتے تھے. جی بالکل. یعنی اس خواب کی جو حقیقت ہے وہ بالکل تبدیل کر کے رکھ دی سرکار. اور پھر اس میں یہ آپ کی اس بات سے میں ایک بات کا اور اضافہ کر دیتا ہوں کہ اعضائے مبارکہ کا کٹ جانا یا جدا ہو جانا یہ توہین رسالت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نفی فرما دی اور فرمایا یہ بڑا اعزاز ہے کہ میرے وجود کا حصہ آپ کے پاس ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور پھر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کی فہم و فراست، اس کا اس جگہ پہ پتہ چلا جب آپ میدان عرفات میں تھی اور یہ پتہ کرنا تھا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. کیا اچھا واقعہ ہے، کیا اچھا واقعہ ہے. اور آپ نے اپنی ساتھیوں سے یہ کہا، خواتین سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کرتے، اگر تو آپ نے لے کے نوش فرما لیا تو پتہ چل جائے گا روزے سے نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس کو رد کر دیا یا کسی اور کو دے دیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ روزے سے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے سارے اصحاب کے سامنے پیا اس کو اور بتایا کہ آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ نہیں. اور پھر جب بدر ہوا اس سے پہلے ایک بڑا بدر کے فوری بعد بڑا ایک خوبصورت معاملہ ہوا جس میں ان کی جرت مندی کا پتہ چلتا. اچھا وہ کیا؟ حضرت ام فضل اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو ابو سفیان نے آ کے بتایا، ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو لہب سے، کہ آج تو ہمیں بدر میں مسلمانوں نے ایسے کاٹا ہے جیسے گاجر اور مولی کاٹتے. اللہ. حضرت عباس کے ایک غلام ابو رافع وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو تو بندوں کی بات بتا رہے نا کہ آسمان سے کچھ بندے میں نے اترتے ہوئے دیکھے سفید لباسوں میں اور خوبصورت گھوڑوں میں، کہا وہ اللہ کے فرشتے تھے. تو ابو لہب نے اپنے غصے کا اظہار کیا ابو رافع پر. تو ام فضل نے غیرت ایمانی کی وجہ سے زور سے کمان ابو لہب کے سر پہ ماری اور سر پھاڑ کے کہا کہ تو کیا سمجھتا اس کا مالک نہیں ہے تو اس کا مالک بن گیا؟ میں یہاں پہ موجود ہوں، میری موجودگی میں تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آپ کا جذبہ ایمانی تھا. اور میں ان کے ایمان کی جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں ترتیب تھوڑی سی، یعنی ایک کمان جو ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو ماری تھی، ایک کمان آپ نے ابو لہب کو ماری. اس کا مطلب ہے سارا خاندان دلیروں کا خاندان، یہ ہوئی نا ان کے اندر ناموس رسالت کے محافظین تھے. سبحان اللہ. اور پھر کیا ہوا کہ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان کی کیفیت بتانا چاہتا ہوں. جو اسد الغابہ والے ہیں انہوں نے کہا یہ دوسرے نمبر پر ایمان لائی والسابقون الاولون. ٹھیک، اس کی تھوڑی ترتیب ہے، دوسرے نمبر پر نہیں ایمان لائی بلکہ
پہلے نمبر پر ایمان لائی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ہاں اگلے 4 نمبر ان کی 4 بیٹیوں کے، بالکل ٹھیک ہے، یہ 6ٹھا نمبر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ 6ٹھے نمبر پر ایمان لائی اور پھر ان کے گھر والے سارے ایمان لائے۔ مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ خواتین میں اگر آپ خواتین میں لیں تو دوسرے نمبر پہ، اور بچیوں میں لیں تو 4 بچیاں بیچ میں، اب یہ دوسرا نمبر بھی ہو گیا، 6ٹھا نمبر بھی ہو گیا۔ اور پھر یہی حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو میں نے آخری نماز دیکھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے باہر تشریف لائے تو آپ نے سورۃ مرسلات کی قرات فرمائی نماز مغرب کے اندر، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے دوبارہ تشریف نہیں لائے۔ اللہ، ان کا بڑا کنٹریبیوٹ ہے اور بڑے عظیم خاندان کی یہ چشم و چراغ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی محبت اور جان نثار۔ ناظرین کرام، کیا خوشبودار گھرانہ ہے صاحب، اور کیا رفت ہے اور کیا شان ہے، ذرا ویژولائز تو کیجئے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو گھرانہ عطا فرمایا ہے، کیا محبت چچا بھتیجے کی، اور کیا محبت ظاہر ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ایک ایسا شرف جو میں نے ابتدا میں بیان کیا، اس شرف کو پڑھ کے تو آپ یقین مانیے بس اش کر اٹھتا ہے دل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رفعتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ فائنلی آئیے جناب، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور موقع ہے حجۃ الوداع کا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر آخری ایام شروع ہونے والے ہیں۔ ایک تو حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ کو ہم رکاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا شرف کہ وہ کسی اور کو کائنات میں ملا ہی نہیں، پھر آخری ایام میں جو ملنے والی سعادت ہے، خاص طور پہ وہ جو غسل مبارک کا معاملہ ہے، ضرور بتائیے، اور آپ کی جو مرویات ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ جنید بھائی، 2 خاص جگہیں ایسی ہیں جس میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا۔ حج کرتے ہوئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزدلفہ والی رات ان کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ میدان عرفات والے دن حضرت اسامہ بن زید پیچھے تھے، اور مزدلفہ والے دن یہ پیچھے، مزدلفہ والی رات میں۔ اور پھر جب بیت اللہ شریف کے اندر آپ تشریف لے کے گئے، اس وقت بھی حضرت اسامہ بن زید تھے، حضرت بلال تھے، اور یہ فضل بن عباس تھا۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب علیل تھے تو اس کے بارے میں محدثین نے احادیث میں لکھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے حجرے شریف سے اشارہ فرمایا باہر آنے کا، اور یہ بڑا لطیف موضوع ہے جس کو امام مسلم نے بیان کیا کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھ رہے تھے اتنی خاموشی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی پردہ سرکایا نا تو اس کے سرکنے کی آواز سے سبھی نے اپنا رخ اس طرف کر دیا۔ اللہ، یعنی سب اسی خیال اور امید پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک مبارک نظر آ جائے۔ یہ دوران نماز ہوا؟ دوران نماز ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا جائے نماز پختہ ہوتی چلی جاتی۔ کیا کہنے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دوران نماز کے اندر صف میں کھڑے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میں نے مسجد میں آنا، تو 4 بندے اندر گئے جن میں حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے دوسرے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آپ نے پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے کے آئے۔ وہ والا اعزاز بھی حضرت فضل بن عباس کو میسر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن جو مسجد میں تشریف آوری آپ کی ہوئی اس میں حضرت فضل بن عباس بھی شامل تھے۔ اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 10 شخصیات کو یہ اعزاز ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا جائے، اور جب غسل دینے کے لیے اس جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ انتظام کیا ہوا تھا اور پانی ساتھ میں رکھا ہوا تھا، تو فرمایا کافی دیر گزر گئی، پانی کے بہنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، تو میں نے جب اوپر سے پردہ سرکا کے دیکھا تو سب سر نیچے جھکا کے ایسے بیٹھے ہوئے۔ اللہ، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے ایک آواز سنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی تھی، کوئی دے رہا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے غسل مبارک کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے لباس کے اوپر ہی پانی ڈال کے اپنے ہاتھوں سے مل لو۔ 10 افراد وہاں موجود، 10 افرادوں کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ان میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عظیم شخصیت تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دینے کا موقع میسر۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اگر یہ بات مجھ پہ پہلے آشکار ہو جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک اس طرح دینا ہے تو فرمایا یہ اعزاز میں حاصل کرتی، اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کے مقدر میں لکھا ہوا تھا ان کو یہ پھر اعزاز مل گیا۔ یعنی جن مبارک کپڑوں میں سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے انہی مبارک کپڑوں میں آپ کو غسل مبارک دیا گیا، اور یہ بات ہے کہ صحابہ منتظر تھے کہ اب ہم کریں کیا، یہ پہلا موقع ہے، ظاہر مزید بتائیے۔ اور پھر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اہم آپ کی روایات جو بڑی قابل غور ہیں
کیونکہ حاجینوں نے ساتھ کیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسند احمد کی 4485 نمبر ایک روایت ہے، جب اراکین حج ادا ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو دوڑ دوڑ کے ادا کر رہے ہیں ان سے فرمایا کہ آپ تحمل مزاجی اور سکون سے حج کریں۔ ٹھیک ہے جنید بھائی، اس کا آج لوگوں کو سکھانا اور بتلانا بہت ضروری ہے۔ حج میں جو حادثات ہوتے ہیں وہ جلد بازی سے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ کنکریاں مارنے کے لیے جمرات کی طرف جاتے ہیں اور جو دوڑ لگا دیتے ہیں اس سے سینکڑوں بندے فوت ہو جاتے ہیں۔ اس ایک جملے کے اندر لوگوں کی زندگی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان سے سکون سے کام کرو تاکہ تمہاری جلد بازی کسی اور کو متاثر نہ کرے۔ پھر دوسری اہم بات فرماتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ کیا بیٹا ہو یا بیٹی ہو ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ بیٹھ بھی نہ سکے حج کرنے کے لیے تو ان کی طرف سے حج کیا جا سکتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر ماں باپ بوڑھے ہوں ان پہ قرض ہو تو ان کا قرض ادا کیا جاتا؟ جی حضور کیا جاتا۔ تو فرمایا اس لیے ان کی طرف سے حج بھی کیا جائے گا۔ یہ خوبصورت حسین و جمیل ایک معاملہ تھا جو حضرت فضل بن عباس نے بیان کیا۔ بہت شکریہ۔